بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً ومصلیاً اما بعد باب المؤمن یاکل فی معن واحد، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں۔ اس باب میں رسول ابو ہریرہ سے ایک حدیث مرفوعاً مروی ہے۔ حدیث نمبر 5393۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق، مجھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے متعلق عبید اللہ نے بیان کیا کہ وہ 7 آنتیں بھر لیتا ہے، اور ابن بکیر نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر نے، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کافر بہت زیادہ کھاتا ہے اور مومن کم کھاتا ہے۔ ایک کی بہت زیادہ پرخوری کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5395۔ عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ ابو نہیک بڑے کھانے والے تھے۔ ان سے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ابو نہیک نے اس پر عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ 7 آنتوں میں کھانے اور ایک آنت میں کھانے سے جو کچھ اللہ اور رسول کی مراد ہے، بغیر قریت کیے میرا اس پر ایمان ہے۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا بھی جنہوں نے قول اطباء سے صرف 6 آنتوں کا ہونا نقل کیا ہے، حالانکہ اطباء کے قول کے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایک مومن کے لیے بہت بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 5396۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 5397۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے، پھر وہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے۔ اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ باب الاکل متکیا، تکیہ لگا کر کھانا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 5398۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ حدیث نمبر 5399۔ ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ ہر 2 حدیث سے تکیہ لگا کر کھانا منع ثابت ہوا، لیکن ابن ابی شیبہ نے ابن عباس اور خالد بن ولید سے اس کا جواز بھی نقل کیا ہے، مگر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے جس کے آگے دیگر ہیچ۔ باب الشیوا، بھنا ہوا گوشت کھانا اور اللہ کا کے اس فرمان کا بیان، فجاء بعجل حنیس، پھر وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، حنیس بھنا ہوا۔ حدیث نمبر 5400۔ خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا سانڈا پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے۔ اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ سانڈا ہے، سائنہ ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت خالد نے پوچھا، کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن چونکہ یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس لیے طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد نے اسے کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ امام مالک نے ابن شہاب سے دب مہنوس بھنا ہوا سائنہ مشوی کی جگہ ذب مہنوس نقل کیا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ باب الخزیرہ،
خزیرہ کا بیان۔ نضر بن شمیل کہتے ہیں کہ خزیرہ بھوسی سے بنتا ہے اور حریرہ دودھ سے۔ حدیث نمبر 5401۔ اتبان بن مالک روایت کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور قبیلے انصار کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری آنکھ کی بصارت کمزور ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ برسات میں وادی جو میرے اور ان کے درمیان حائل ہے بہنے لگتی ہے اور میرے لیے ان کی مسجد میں جانا اور ان میں نماز پڑھنا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے رسول، میری یہ خواہش ہے کہ آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ حضور اکرم نے فرمایا، انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت اتبان نے کہا کہ پھر نبی اکرم حضرت ابوبکر کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج بلند ہو گیا تو میرے پاس آئے اور اندر آنے کے لیے اجازت چاہی۔ میں نے آپ کو اجازت دے دی، آپ بیٹھے نہیں بلکہ گھر میں داخل ہو گئے اور دریافت فرمایا، اپنے گھر میں کس جگہ تم پسند کرتے ہو کہ نماز پڑھوں؟ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے تکبیر کہی۔ ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنائی۔ نبی اکرم نے 2 رکعت نفلی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیرہ کے لیے جو ہم نے تیار کیا تھا آپ کو روک لیا۔ خزیرہ حریرہ کی طرح سے ایک حلوہ ہوتا ہے۔ گھر میں قبیلہ کے بہت سے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا، مالک بن دخیشن کہاں ہیں؟ اس پر کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسے مت بولو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم ان کی توجہ اور ان کا لگاؤ منافقین کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، اس سے اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہو۔ ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے، جو بنی سالم کے ایک فرد اور ان کے سردار تھے، محمود کی حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ دوزخ حرام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ طبقہ مومن پر حرام ہے، جس میں کافر و منافق رہیں گے، یا دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہنا مسلمان پر حرام ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ کسی کلمہ گو مسلمان کو کسی معقول شرعی وجہ کے بغیر کافر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ کفر خود کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ باب العقیتی، پنیر کا بیان۔ انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو ولیمہ میں کھجور، پنیر اور گھی رکھا، اور عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا اور ان سے انس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور، پنیر اور گھی کا ملیدہ بنایا تھا۔ حدیث نمبر 5402۔ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سانڈا کا گوشت،
पनीर और दूध हदियतन पेश किया तो साहिना का गोश्त आपके दस्तरखान पर रखा गया, और अगर साहिना हराम होता, सांडा हराम होता तो आपके दस्तरखान पर नहीं रखा जा सकता था, लेकिन आपने दूध पिया और पनीर खाया। मगर सांडा का गोश्त आपको पसंद नहीं आया, जिसे सहाबे किराम ने खा लिया, जिससे साफ साहिना के खाने का जवाज़ साबित हुआ। हदीस नंबर 5403। सहल बिन साद रिवायत करते हैं कि हमें जुमा की दिन बड़ी खुशी रहती थी। हमारी एक बूढ़ी खातून थी, वो चुकंदर की जड़ें लेकर अपनी हांडी में पकाती थीं, ऊपर से कुछ दाने जौ के उसमें डाल देती थीं। हम जुमा की नमाज़ पढ़कर उनकी मुलाकात को जाते तो वो हमारे सामने ये खाना रखती थीं। जुमा के दिन हमें बड़ी खुशी इसी वजह से रहती थी। हम नमाज जुमा के बाद ही खाना खाया करते थे। अल्लाह की कसम, न उसमें चर्बी होती थी न घी, और जब भी हम मज़े से उसको खाते। मालूम हुआ कि चुकंदर जैसी सब्ज़ी में जो जैसी अजनास मिलाकर दलिया बनाया जाए तो वो मज़ेदार किस्म का खिचड़ा बन सकता है। इब्तिदाई दौर में जब मुहाजिरीन मदीना में आए और तंगदस्ती का आलम था, ऐसी पुरखुलूस दावत भी उनके लिए बसा गनीमत थी और लोग जाया करते थे और शौक़ से खाया करते थे। बाबुन नहसी वंतिशालिल लहम, गोश्त के पकने से पहले उसे हांडी से निकाल कर खाना और मुंह से नोचना। हदीस नंबर 5404। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाने की हड्डी का गोश्त खाया, फिर खड़े हुए और नमाज़ पढ़ी। आपने नमाज के लिए नया वज़ू नहीं किया तो छुरी का इस्तेमाल, कांटे का इस्तेमाल, इसमें कोई कबाहत नहीं है और इसे मकरूह, नापसंदीदा या हराम नहीं समझना चाहिए। हदीस नंबर 5405। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकती हुई हड्डियाँ में से अधकच्ची बोटी निकाली और उसे खाया, फिर नमाज पढ़ाई और नया वज़ू नहीं किया। ताकत के लिहाज से ऐसा गोश्त खाना ज़्यादा मुफीद है, यानी अधकच्चा गोश्त। ये भी मालूम हुआ कि ऐसा गोश्त खाने से नया वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लुग़वी वज़ू मुंह धोना, कुल्ली करना, मुंह साफ़ करना ज़रूरी है, इसे लुग़वी वज़ू कहा गया है। बाबु तारुक़िल अदुद, बाजू का गोश्त नोच कर खाना जायज़ है, खाना चाहिए। अबू कतादा ये रिवायत करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ निकले, और फिर ये हदीस आगे आ रही है। अबू कतादा कहते हैं कि मैं एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा के साथ मक्का के रास्ते में एक मंजिल पर बैठा हुआ था, और ये पहली हदीस 5406 है, उसके बाद 5407 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे आगे पड़ाव किया था। साहबे किराम एहराम की हालत में थे, लेकिन मैं एहराम में नहीं था। लोगों ने एक गौरखर को देखा, चित्तीदार घोड़ा। मैं उस वक्त अपना जूता टाँकने में लगा हुआ था। इन लोगों ने मुझे इस गौरखर के मुतालिक बताया कुछ नहीं, लेकिन चाहते थे कि मैं किसी तरह देख लूं। चुनांचे मैं मुतवज्जे हुआ और मैंने उसे देख लिया। फिर मैं घोड़े के पास गया और उसे ज़ीन पहनाकर उस पर सवार हो गया, लेकिन कोड़ा और नेज़ा भूल गया था। मैंने इन लोगों से कहा कि कोड़ा और नेज़ा मुझे दे दो। उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारी शिकार के मामला में कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुहरिम हैं। मैं गुस्सा में हो गया और मैंने उतर कर ख़ुद ये दोनों चीज़ें उठाईं।
پھر سوار ہو کر اس پر حملہ کیا اور اسے ذبح کر لیا، اور جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے ساتھ لایا، پھر اسے پکا کر میں نے اور سب نے کھایا۔ لیکن بعد میں انہیں شبہ ہوا کہ احرام کی حالت میں اس شکار کا گوشت کھانا کیسا ہے۔ پھر ہم روانہ ہوئے اور میں نے اس کا گوشت چھپا کر رکھا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے؟ میں نے وہی دستہ پیش کیا اور آپ نے بھی اسے کھایا، یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا اور آپ احرام میں تھے۔ گوشت چھری سے کاٹ کر کھانے کی ممانعت ایک حدیث میں مروی ہے، مگر ابو قتادہ نے کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ حافظ نے کہا اس کا ایک شاہد اور ہے جسے ترمذی نے صفوان بن امیہ سے نکالا کہ گوشت کو منہ سے نوچ کر کھاؤ، وہ جلدی ہضم ہوگا۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ مافی الباب یہ ہے کہ منہ سے نوچ کر کھانا اولا ہوگا۔ میں کہتا ہوں، میں سے مراد مولانا وحید الزمان، جب گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا درست ہوا تو روٹی بھی چھری سے کاٹ کر کھانا درست ہوگی، اسی طرح کانٹے سے کھانا بھی درست ہوگا، اسی طرح چمچہ سے بھی۔ اور جن لوگوں نے ان باتوں میں تشدد اور غلو کیا ہے اور ذرا ذرا سی باتوں پر مسلمانوں کو کافر بنایا ہے، میں ان کا یہ تشدد ہرگز پسند نہیں کرتا۔ کافروں کی مشابہت کرنا تو منع ہے، مگر یہ وہی مشابہت ہے جو ان کے مذہب کی خاص نشانی ہو، جیسے صلیب لگانا یا انگریزوں کی ٹوپی پہننا۔ لیکن جب کسی کی نیت مشابہت کی نہ ہو، یہی لباس مسلمانوں میں بھی رائج ہو، مثلا ترک یا ایران کے مسلمانوں میں، تو ان کو مشابہت میں داخل نہیں کر سکتے، اور نہ ایسے کھانے پینے لباس کی کوئی فروعی باتوں کی وجہ سے مسلمان کے کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں، مگر مسلمان کے لیے دیگر اقوام کی مخصوص عادات و غلط روایت سے بچنا ضروری ہے۔ ان کے عادات میں، ان کے اعیاد میں، یا کہ ان کے جو مخصوص لباس ہیں اس میں پرہیز کرنا چاہیے۔ مخصوص لباس جو کسی قوم کے ساتھ خاص ہے اور اس کی شناخت ہے۔ باب قطع اللحم بالسکین، گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا۔ عمرو بن امیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے گوشت اور وہ چھری جس سے گوشت کی بوٹی کاٹ رہے تھے ڈال دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا کیونکہ آپ پہلے سے باوضو تھے۔ باب ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، رسول اکرم نے کبھی کسی قسم کے کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا ہے۔ حدیث نمبر 4309۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوا تو کھا لیا اور اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ کھانے کا عیب بیان کرنا جیسے یوں کہنا کہ اس میں نمک نہیں ہے یا پھیکا ہے یا نمک زیادہ ہے، یہ ساری باتیں مکروہ ہیں۔ پکانے اور ترکیب میں کسی نقص کی اصلاح کرنا مکروہ نہیں ہے، نقص کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن پکے پکائے کھانے میں نمک وغیرہ کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ باب النفخ فی الشعیر، جو کو پیس کر منہ سے پھونک کر اس کا بھوسا اڑا دینا درست ہے۔ حدیث نمبر 5410۔ سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں
کہ سائدی کہتے ہیں کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میدہ دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تم جو کے آٹے کو چھانتے تھے؟ کہا نہیں، بلکہ ہم اسے صرف پھونک لیا کرتے تھے۔ اس قسم کا آٹا کھانا باعث صحت اور مفید ہے۔ میدہ اکثر قبض کرتا اور بواسیر کا باعث بنتا ہے، خاص طور پر آج کل جو غیر ملکی میدہ آ رہا ہے، جس میں اللہ جانے کن کن چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہ سخت ثقیل اور باعث صد امراض ثابت ہو رہا ہے، سینکڑوں بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یاکلون، نبی اکرم اور آپ کے صحابہ کی خوراک کا بیان۔ حدیث نمبر 5411۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو کھجور تقسیم کی اور ہر شخص کو 7 کھجوریں دیں۔ مجھے بھی 7 کھجوریں عنایت فرمائیں۔ ان میں ایک خراب تھی اور سخت تھی، لیکن مجھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی کیونکہ اسے چبانا مجھے مشکل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر ایسی تنگی تھی کہ 7 کھجوریں ایک آدمی کو بطور راشن ملتی اور ان میں بھی بعض خراب اور سخت ہوتی، مگر ہم سب اسی پر خوش رہا کرتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں کا فرض ہے کہ تنگی و فراخی ہر حال میں خوش رہیں۔ حدیث نمبر 5412۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 7 آدمیوں میں سے 7واں پایا جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے یہی کیکر کے پھل یا پتے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کھاتے کھاتے ہم لوگوں کا پاخانہ بھی بکری کی میگنیوں کی طرح ہو گیا تھا۔ اور اب یہ زمانہ ہے کہ بنی اسد قبیلے کے لوگ مجھے شریعت کے احکام سکھلاتے ہیں۔ اگر میں ابھی تک اس حال میں ہوں کہ بنی اسد کے لوگ مجھے شریعت کے احکام سکھلائیں، تب تو میں تباہی ہو گیا، میری محنت برباد ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عمر کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے۔ وہاں بنو اسد کے لوگوں نے حضرت عمر سے ان کی شکایت کی کہ ان کو نماز اچھی طرح پڑھنی نہیں آتی۔ حضرت سعد نے ان کا رد کیا کہ اگر مجھ کو اب تک نماز پڑھنی بھی نہیں آئی، حالانکہ میں قدیم الایام کا مسلمان ہوں، کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تب کل 6 آدمی مسلمان تھے، تو تم لوگوں کو نماز پڑھنا کیسے آ گیا؟ تم تو کل مسلمان ہوئے ہو۔ بنو اسد کی سب شکایتیں غلط تھیں، اور حضرت سعد پر ان کا اعتراض کرنا ایسا تھا کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ یہاں پر ایک فارسی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جو تھوڑا مناسب نہیں ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است۔ بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے، اگر غلطی ہو تو وہ غلطی پکڑنی چاہیے، اور اگر صحیح ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 5413۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدہ کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے پاس چھلنیاں تھیں؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت سے آپ کی وفات تک نبی اکرم نے چھلنی دیکھی بھی نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا کس طرح کھاتے تھے؟ کہا ہم اسے پیس لیتے تھے، پھر اسے پھونکتے تھے،
جو کچھ اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اسے گوندھ لیتے اور پکا کر کھا لیتے تھے۔ سنت نبوی کا تقاضا یہی ہے کہ ہر مسلمان اب بھی ایسی ہی سادہ زندگی پر صابر و شاکر رہے جس میں دین و دنیا ہر دو کا بھلا ہے۔ حدیث نمبر 5414 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انہوں نے ان کو کھانے پر بلایا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر اور پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی اکرم کا حال یاد کر کے اس کا کھانا گوارا نہ کیا، اور چونکہ یہ ولیمہ کی دعوت نہ تھی اس لیے اس کا قبول کرنا بھی ضروری نہ تھا۔ حدیث نمبر 5415 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتری میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھائیں اور نہ کبھی چپاتی کھائی۔ میں نے قتادہ سے پوچھا پھر آپ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ بتلایا سفرہ، چمڑے کے دسترخوان پر۔ حدیث نمبر 5416 حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آل محمد نے کبھی برابر 3 دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ متفق علیہ۔ آپ بہت کم کھانا پسند فرماتے تھے، یہی حال آپ کی آل کا تھا۔ یہاں اکثر سے مراد یہی ہے اللہ ہر مسلمان کو اپنے رسول کی ہر قسم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ باب التلبینہ، تلبینہ یعنی حریرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 5417 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ جب کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی اور اس کی وجہ سے عورتیں جمع ہوتی اور پھر وہ چلی جاتی، صرف گھر والے اور خاص عورتیں رہ جاتی، تو آپ ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی۔ وہ پکایا جاتا، پھر سرید بنایا جاتا اور تلبینہ اس پر ڈالا جاتا۔ پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ تلبینہ آٹے اور دودھ سے یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے اور اس میں شہد بھی ڈالتے ہیں، اور گوشت کے شوربہ میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکائیں تو اسے سرید کہتے ہیں، اور کبھی اس میں گوشت بھی شریک رہتا ہے۔ باب السرید، سرید کا بیان۔ حدیث نمبر 5418 ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ یہودی حضرت مریم کو نعوذ باللہ برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو صدیقہ کے لفظ سے موسوم فرمایا، اور ان کی فضیلت میں یہ حدیث وارد ہوئی۔ اس طرح انجیل یوحنا 16 باب کا وہ فقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق ہوا کہ وہ میری بزرگی کرے گا۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کا مقام بھی بہت اکمل ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے مقام رفیع کا کیا کہنا ہے۔
حدیث نمبر 5419 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 5420 حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام کے پاس گیا جو درزی تھے۔ انہوں نے رسول اکرم کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا جس میں سرید تھا۔ بیان کیا کہ پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو تلاش کرنے لگے۔ کہا کہ پھر میں بھی اس میں کدو تلاش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا، اور کہا کہ اس کے بعد سے میں بھی کدو پسند کرتا ہوں۔ سرید بہترین کھانا ہے جو سریع الہضم اور جید القیموس اور مقوی ہے، اور کدو ایک نہایت عمدہ ترکاری ہے۔ گرم ملکوں میں جیسا کہ عرب ہے اس کا کھانا بہت ہی مفید ہے، حرارت جگر اور تشنگی کو رفع کرتا ہے، اور قابض نہیں ہے، نہ ریاح پیدا کرتا ہے، جلد ہضم ہونے والی اور بہترین غذا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند فرمانے کی وجہ سے اہل ایمان کے لیے بہت ہی پسندیدہ ہے، اور ہم خرما و ہم ثواب کا مصداق ہے۔ جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے اس کو بہرحال پسند کرنا دلیل ایمان ہے۔ تعجب ہے ان مقلدین جامدین پر جو بظاہر محبت رسول کا دم بھرتے اور عملاً بہت سی سنت نبوی سے نہ صرف محروم بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے مقلدین کو سوچنا چاہیے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ باب و شاتن مسموطتن والکتف والجنب، کھال سمیت بھنی ہوئی بکری اور شانہ اور پسلی کے گوشت کا بیان۔ حدیث نمبر 5421 قتادہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو، یعنی چپاتی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی ہو، مسلم یعنی پوری۔ حدیث نمبر 5422 عمرو بن امیہ زمری روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے شانہ میں سے گوشت کاٹ رہے تھے، پھر آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو رسول اعظم کھڑے ہو گئے، چھری ڈال دی اور نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم واسفارهم من الطعام واللحم وغیرہ، سلف صالحین اپنے گھر میں اور سفروں میں جس طرح کا کھانا میسر ہوتا اور گوشت وغیرہ محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور اسماء ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹیاں ہیں۔ ہم نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر ہجرت کے لیے توشہ تیار کیا تھا جسے ایک دسترخوان میں باندھ دیا گیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ ان کی ماں کا نام ام رومان زینب ہے، جن کا سلسلہ نسب نبوی میں کنانہ سے جا ملتا ہے، یعنی ان کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے کنانہ میں۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ بن عثمان ہے،
رجال میں سب سے پہلے یہی اسلام لائے تھے۔ حضرت عائشہ کا نکاح رسول کریم سے شوال سن 10 نبوی میں مکہ مکرمہ میں ہوا اور رخصتی شوال سن 1 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ یہی وہ عظیم خاتون ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیر سے پرورش ہوئی۔ یہی وہ طیبہ خاتون ہیں جن کا پہلا نکاح صرف رسول اکرم سے ہی ہوا۔ ان کے فضائل سیر و احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ علم و فضل، تدین و تقوی و سخاوت میں بھی یہ بے نظیر مقام رکھتی ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن میں حضرت عائشہ نے 70,000 درہم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ خود ان کے جسم پر پیوند لگا ہوا کرتا تھا اور جو بھی پیسے آتے تھے سب یہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرتی تھیں۔ ایک روز عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم ان کی خدمت میں بھیجے۔ انہوں نے سب اسی روز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے 1,00,000 درہم۔ اس دن آپ روزہ سے تھیں۔ شام کو لونڈی نے سوکھی روٹی سامنے رکھ دی اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ سالن کے لیے کچھ درہم بچا لیتی تو میں سالن تیار کر لیتی۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ مجھے تو خیال نہ رہا، تجھے یاد دلا دینا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے فضائل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر دو میں الگ الگ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر ہم دونوں ہی کو بہت اعلیٰ و افضل یقین رکھتے ہیں۔ کتب احادیث میں حضرت عائشہ سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، جن میں 1174 حدیثیں متفق علیہ ہیں، اور صرف بخاری میں 54 اور صرف مسلم میں 67 اور دیگر کتب احادیث میں 2017 حدیثیں مروی ہیں۔ فتاوی شرعیہ اور حل مشکلات علمیہ اور بیان روایات عربیہ اور واقعات تاریخیہ کا شمار ان کے علاوہ ہے۔ حضرت عائشہ نے جنگ جمل میں شرکت کی۔ آپ اس میں ایک اونٹ کے ہودج میں سوار تھیں، اسی لیے یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ مقابلہ حضرت علی سے تھا۔ جنگ کے خاتمہ پر حضرت صدیقہ نے فرمایا تھا کہ میری اور علی کی شکر رنجی ایسی ہی ہے جیسے عموماً بھاؤچ اور دیور میں ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم یہی بات ہے۔ علامہ ابن حزم اور ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ فریقین میں سے کوئی بھی آغاز جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا مگر چند شریروں نے جو قتل عثمان میں ملوث تھے اس طرح جنگ کرا دی کہ رات کو اصحاب جمل کے لشکر پر چھاپا مارا۔ وہ سمجھے کہ یہ فعل بحکم و بعلم حضرت علی ہوا ہے۔ انہوں نے بھی مدافعات میں حملہ کیا اور جنگ برپا ہو گئی۔ علامہ ابن حزم مزید لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ، زبیر اور طلحہ اور ان کے جملہ رفقا نے امامت علی کے بطلان یا جرح میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ انہوں نے نقض بیعت کیا، نہ کسی دوسرے کی بیعت کی، نہ اپنے لیے کوئی دعویٰ کیا۔ یہ جملہ وجوہ یقین دلاتے ہیں کہ جنگ صرف اتفاقی حادثہ تھا جس کا ہر دو جانب کسی کو خیال بھی نہ تھا۔ یہ معلومات علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل میں لکھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158، مطبوعہ مصر سن 1317 ہجری۔ اس جنگ کے بانی خود قاتلین حضرت عثمان تھے جو در پردہ یہودی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا کر بعد میں قصاص عثمان کا نام لے کر اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بہلا پھسلا کر
اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت علی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ یہ واقعہ 15 جمادی الثانیہ سن 36 کو پیش آیا تھا۔ لڑائی صبح سے تیسرے پہر تک رہی۔ حضرت زبیر آغاز جنگ سے پہلے ہی سب سے الگ ہو گئے تھے۔ حضرت طلحہ شہید ہوئے، مگر جاں بحق ہونے سے پیشتر انہوں نے بیعت مرتضوی کی تجدید حضرت علی کے ایک افسر کے ہاتھ پر کی تھی۔ حدیث نمبر 5423 عابس روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قحط پڑا تھا۔ حضرت نے چاہا کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کے بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے 15 دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟ اس پر ام المومنین ہنس پڑی اور فرمایا آل محمد نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر کبھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ حدیث نمبر 5424 اور یہ اوپر والی حدیث 5423 سے متفق علیہ ہے۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے حج کی قربانی کا گوشت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ لایا کرتے تھے۔ اس کی متابعت محمد نے کی ابن عیینہ کے واسطہ سے، اور ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا کیا حضرت جابر نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ آ گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ حالانکہ عمرو بن دینار کی روایت میں یہ موجود ہے، تو شاید عطا سے یہ حدیث بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو۔ کبھی انہوں نے اس لفظ کو یاد رکھا، کبھی انکار کیا۔ مسلم کی روایت میں یوں ہے میں نے عطا سے پوچھا کیا جابر نے یہ کہا ہے حتی جین المدینہ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کہا ہے۔ باب الحیث، حیث کا بیان جو حلوہ گھی یا آٹے سے بنایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5425 انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا اپنے یہاں کے بچوں میں کوئی بچہ تلاش کر لاؤ جو میرے کام کر دیا کرے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر لائے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالتے خدمت کرتا، میں سنا کرتا تھا کہ آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی سے، بخیلی سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ پھر میں اس وقت سے برابر آپ کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ ہم خیبر واپس ہوئے، اور حضرت صفیہ بنت ہوئی بھی ساتھ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پسند فرمایا، حضرت نے انہیں پسند فرمایا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ رسول اکرم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے کپڑے سے پردہ کیا اور انہیں وہاں بٹھایا۔ آخر جب ہم مقام صحابہ میں پہنچے تو آپ نے دسترخوان پر حیث بنایا، گھی، کھجور، پنیر اور گھی وغیرہ کا ملیدہ، اور میں لوگوں کو بلا لایا۔ پھر سب لوگوں نے اسے کھایا۔
یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت صفیہ سے نکاح کی دعوت ولیمہ تھی۔ پھر آپ روانہ ہوئے اور جب احد دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ نظر آیا تو فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اسی طرح حرمت والا علاقہ بناتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا شہر بنایا تھا۔ اے اللہ اس کے رہنے والوں کو برکت عطا فرما، ان کے مد میں اور ان کے سامنے برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا قبول فرمائی اور مدینہ کو مثل مکہ کے برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ مدینہ کی آب و ہوا معتدل ہے اور وہاں کا پانی شیریں اور وہاں کی غذا بہترین اثرات رکھتی ہے۔ مدینہ بھی مکہ کی طرح حرم ہے۔ جو لوگ مدینہ کی حرمت کا انکار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس بارے میں اہل حدیث ہی کا مسلک صحیح ہے کہ مدینہ بھی مثل مکہ حرم ہے۔ زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب بن شعبہ سبط حضرت ہارون سے ہیں، یعنی ہارون علیہ السلام کی خاندان سے ہیں۔ ان کی ماں کا نام برہ بنت سموال تھا۔ یہ جنگ خیبر میں سبایا میں تھیں۔ حضرت دہیہ کلبی نے ان کے لیے درخواست کی مگر لوگوں نے کہا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ ہیں، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حرم میں داخل فرما لیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ ان کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کر لیا، یعنی حضرت صفیہ۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رو رہی ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت حفصہ مجھ کو حقیر سمجھتی ہیں اور اپنے لیے بطور فخر کہتی ہیں کہ میرا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیوں کر بہتر ہو سکتی ہو؟ میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صفیہ کی ایک لونڈی نے حضرت فاروق سے آ کر شکایت کی کہ حضرت صفیہ سبت کی عزت کرتی ہیں اور یہود کو عطیات دیتی ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے دریافت کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے ہم کو جمعہ عطا فرمایا ہے میں نے سبت کبھی پسند نہیں کیا۔ رہے یہودی ان سے میری قرابت کے تعلقات ہیں اور میں ان کو ضرور دیتی رہتی ہوں۔ پھر حضرت صفیہ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اس شکایت کی وجہ کیا ہے؟ لونڈی نے کہا مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ حضرت صفیہ نے ان کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ کا انتقال رمضان سن 50 ہجری میں ہوا۔ ان سے 10 احادیث مروی ہیں۔ ان کے ماموں رفاعہ بن سموال صحابی تھے۔ ان کی حدیث موطا مالک میں ہے۔ رحمت للعالمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔